بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے ملاقات کی۔ انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت بھی کی۔ اے آر وائی نیوز کے مطابق 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت کے دوران علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی۔ کمرہ عدالت میں بانی پی ٹی آئی علی امین، شاہد محمود قریشی اور سلمان اکرم کے درمیان مشاورت ہوئی۔ سماعت کے بعد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت بھی کی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ سول نافرمانی کی تحریک پر بانی پی ٹی آئی عمران خان سے مشاورت ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بھی حالات بن گئے ہیں، ایسے میں سب پاکستان کے لیے سوچنے پر مجبور ہیں۔ امید کرتا ہوں سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ غور و فکر کر کے کوئی حل نکالے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اس حوالے سے مزید کہا کہ حکومت جن کی ہے وہ اشارہ دیں گے تو مثبت رسپانس بھی آ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میری آفیشیل میٹنگز بھی ہوتی رہتی ہیں، ان میں بھی بات چیت کرتا رہتا ہوں۔ ہفتے تک دونوں جانب سے مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ واشنگٹن۔ امریکا نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں تعاون کرنے والی 4 کمپنیوں پر پابندی لگا دی، جن پر بیلسٹک میزائل پروگرام میں مبینہ تعاون کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ غزہ پر حملوں کے لیے اسرائیل کو $3 ارب کے ہتھیار فراہم کرنے والا امریکہ ہتھیاروں کے مبینہ پھیلاؤ پر ہلکان ہوا جا رہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں مبینہ تعاون کرنے پر 4 کمپنیوں پر پابندی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ امریکہ ان پابندیوں کے لیے پاکستان کے 4 اداروں کو نامزد کر رہا ہے۔ مذکورہ کمپنیوں میں نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس، ایفیلیٹس انٹرنیشنل، اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ اور راک سائٹ انٹرپرائزز شامل ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی اقدام بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے خلاف ہیں۔ مذکورہ کمپنیوں نے میزائل پروگرام کے لیے آلات کے حصول میں سہولت فراہم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں یا ان کی ترسیل کے ذرائع کے پھیلاؤ پر کارروائی کی جائے گی۔ امریکہ پھیلاؤ اور متعلقہ خریداری کی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی جاری رکھے گا۔ غیر ملکی خبررساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ یہ پابندیاں 4 ایسی کمپنیوں پر لگائی گئی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ان ہتھیاروں کے پھیلاؤ یا ترسیل میں معاون ہیں۔ اے آر وائی نیوز کے مطابق امریکہ کے نمائندے کے مطابق یہ تیسرا موقع ہے جب امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں تعاون کرنے والے اداروں پر پابندی کا اعلان کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے طویل فاصلے پر ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائلوں کے مسلسل پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر امریکی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت مذکورہ 4 اداروں کو نامزد کیا گیا ہے۔ اعلان میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان کا نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس، جو پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کا ذمہ دار ہے، اس پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے، کیونکہ نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس نے میزائل پروگرام آگے بڑھانے کے لیے اشیاء حاصل کی ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے ترجمان اسلم غوری نے کہا ہے کہ پاکستان کی متعدد کمپنیوں پر امریکی پابندیاں منافقانہ پالیسی ہے۔ حالیہ امریکی اقدامات پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ترجمان اسلم غوری کا کہنا تھا کہ امریکہ دوستی کی آڑ میں چھپا دشمن ہے۔ امریکہ کی جانب سے پابندیاں منافقانہ پالیسی ہیں، پابندیاں پاکستان کو تنہا کرنے کی سازش ہیں۔ تضادات کا ثبوت ہے۔ جے یو آئی فے کے ترجمان اسلم غوری نے مزید کہا ہے کہ امریکی پابندیاں خطے میں اپنی ظالمانہ بالادستی کے لیے ہیں۔ ان کا حالیہ امریکی پابندیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اپنے دفاع کے حق میں کسی صورت دستبردار نہیں ہوں گے۔ قوم متحد ہو کر امریکی جبر کا مقابلہ کرے گی۔ امریکی پابندی پر پاکستان کا رد عمل آ گیا ہے۔ خیال ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں تعاون کرنے والی 4 کمپنیوں پر پابندی لگا دی ہے، جن پر بیلسٹک میزائل پروگرام میں مبینہ تعاون کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ غزہ پر حملوں کے لیے اسرائیل کو $3 ارب کے ہتھیار فراہم کرنے والا امریکہ ہتھیاروں کے مبینہ پھیلاؤ پر ہلکان ہوا جا رہا ہے۔ امریکہ نے بیلسٹک میزائل پروگرام میں مبینہ تعاون کرنے والے 4 کمپنیوں پر پابندی کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ امریکہ ان پابندیوں کے لیے پاکستان کے 4 اداروں کو نامزد کر رہا ہے۔ امریکہ اور ارجنٹائن میں طیارے گرنے کے خوفناک واقعات پیش آئے ہیں، جن میں 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی ریاست ہوائی میں تربیتی طیارہ گرنے سے 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ ارجنٹائن میں طیارہ رہائشی علاقے میں گر کر تباہ ہوا ہے، جس میں پائلٹ سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ طیارہ گرنے سے گاڑیوں اور مکانات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ریاست ہوائی میں واقعہ منگل کی سپہر کو پیش آیا۔ ہوائی کے محکمہ ٹرانسپورٹیشن کے مطابق چھوٹا طیارہ ڈینیل کے انوے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہوا ہے۔ اے پی سی نیوز کے مطابق طیارہ تربیتی پرواز پر تھا۔ ٹیک آف کے فوراً بعد پائلٹ نے کنٹرول کھو دیا۔ ڈیش کیم ویڈیو میں ریکارڈ منظر کے مطابق جہاز گرنے سے پہلے تیزی سے نیچے کی طرف جھک گیا تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول
ٹاور سے بات کرتے ہوئے پائلٹ نے کہا کہ طیارہ کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے اور وہ اترنے کے لیے جگہ تلاش کر رہا ہے۔ ٹاور سے پائلٹ کو اترنے کی کوشش کرنے کی ہدایت کی گئی لیکن وہ ناکام رہا۔ چھوٹا طیارہ ایک ایسی خالی عمارت سے ٹکرا گیا جسے پہلے ہی مسمار کرنے کا منصوبہ تھا۔ آئینی شاہدین کے مطابق حادثے کے وقت ایک زوردار دھماکہ سنائی دیا۔ اس حادثے میں ہلاک ہونے والے کی عمر 22 سال تھی اور وہ اپنے پائلٹس لائسنس کے لیے گریجویٹ ٹریننگ پر تھا۔ بمبئی میں سیاحوں کی کشتی کو خوفناک حادثہ۔ دوسرا واقعہ گزشتہ روز 18 دسمبر کو ارجنٹائن میں پیش آیا۔ بیونس آئرس کے سان فرنانڈو ایئرپورٹ پر لینڈنگ کرنے والا طیارہ رن وے سے گزر کر ایک مکان سے ٹکرا گیا۔ رپورٹس کے مطابق طیارہ مقامی وقت کے مطابق دوپہر کے قریب زمین پر آنے کے بعد کنٹرول کھو بیٹھا۔ جیٹ نے پھر رفتار بڑھانے اور دوبارہ ٹیک آف کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی بجائے وہ رن وے سے نکل گیا اور زوردار طریقے سے ایک مکان سے ٹکرا گیا جس سے طیارے میں آگ بھڑک اٹھی اور پائلٹ اور کو پائلٹ ہلاک ہو گئے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا ہیئر سٹائل تبدیل کر لیا جس کے بعد سوشل میڈیا پر دلچسپ تبصروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کو 17 دسمبر کو فلوریڈا کے ویسٹ پام بیچ میں واقع گالف کلب میں دیکھا گیا تھا جہاں وہ نیا ہیئر سٹائل بنائے گھوم رہے تھے۔ نومنتخب امریکی صدر کی نئے ہیئر سٹائل میں تصاویر اور ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر دلچسپ تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ٹرمپ کے حامی مائیکل سولاکیوچ نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں ٹرمپ کے بال واضح طور پر مختصر نظر آ رہے ہیں جو ان کے پہلے والے ہیئر سٹائل سے بالکل مختلف ہیں۔ اس حوالے سے ابھی تک واضح نہیں کہ ٹرمپ نے جان بوجھ کر اپنا ہیئر سٹائل اس طرح کرایا ہے یا انہوں نے پہلے کی طرح اپنے بالوں کے سٹائل پر توجہ دینا چھوڑ دی ہے۔ دوسری جانب نومنتخب امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ شام میں بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے پیچھے ترکیہ کا ہاتھ ہے۔ نومنتخب امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ شام کے مستقبل کی کنجی اب انقرہ کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنے والوں کا کنٹرول ترکیہ کے پاس ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ شام کو چاہتا تھا اور اردوغان کی ذہانت نے اسے کامیاب بھی کر دیا۔ ترکیہ نے جانی نقصان کے بغیر شام کو فتح کیا ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے دوحہ مذاکرات میں بڑی پیش رفت۔ انہوں نے ترک صدر طیب رجب اردوغان اور ترکیہ کی تعریف کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکیہ بڑی فوجی قوت ہے لیکن شام میں جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ترکیہ شام کے مستقبل میں اہم کردار ادا کرے گا۔ کراچی سندھ حکومت نے 27 دسمبر کو بینظیر بھٹو کی برسی پر عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق سندھ حکومت کی جانب سے بینظیر بھٹو کی برسی پر 27 دسمبر کو عام تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 27 دسمبر کو بینظیر بھٹو کی برسی پر صوبے بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ سرکاری نجی ادارے، لوکل کونسلز اور صوبائی حکومت کے انتظامی دفاتر بند رہیں گے۔ اس سے قبل سندھ حکومت نے بینظیر بھٹو کی 17ویں برسی کے موقع پر وفاقی حکومت سے ہیلی کاپٹر طلب کیا ہے۔ محکمہ داخلہ سندھ نے وفاقی وزارت داخلہ کو لکھے گئے خط میں ہیلی کاپٹر دینے کی درخواست کی ہے۔ برسی کے موقع پر گڑھی خدا بخش میں فضائی نگرانی کے لیے وفاقی وزارت داخلہ سے ہیلی کاپٹر طلب کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ 27 دسمبر 2007 کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہ اور سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسے کے بعد خودکش حملہ آور فائرنگ کر کے قتل کر گیا تھا۔ اس حملے میں ان کے علاوہ مزید 20 افراد بھی جاں بحق ہوئے تھے۔ تعلیمی اداروں میں عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی شرمیلا فاروقی نے کہا ہے کہ لوگ بجلی کے بل نہیں دے پا رہے اور حکومت گیس کے ٹیرف میں اضافہ کر رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی شرمیلا فاروقی نے کہا ہے کہ اگر حکومت کا کام عوام کا گلا گھونٹ کر خون چوسنا ہے تو کوئی حل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ IMF کی جو بھی کنڈیشن ہو، آپ نے اپنے ملک کے لوگوں کو مارنا تو نہیں ہے۔ ملک میں گیس کی شدید قلت ہے، گھروں میں چولہے نہیں جل رہے ہیں۔ IMF نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کے گلے دبا دیں، ان کے چولہے بند کر دیں۔ حکومت کو گیس کی ترسیل سے متعلق پالیسی بنانی چاہیے تھی۔ شرمیلا فاروقی کا کہنا تھا کہ ملک میں گیس کی قلت لیکن ٹیرف بڑھائے جا رہے ہیں۔ جس صوبے سے گیس نکلتی ہے اسے تو گیس دی نہیں جاتی۔ IMF کہتا ہے کہ یہ سبسڈی نہ دیں، حکومت سستی گیس دینے کا طریقہ نکالے۔ PPP رہنما نے کہا ہے کہ ایوان میں سوال کرتے ہیں تو جواب دینے کے لیے حکومتی بینچوں پر کوئی نہیں ہوتا۔ حکومت غلط بیانی سے کام لے رہی ہے۔ انٹرنیٹ بندش سے حکومت کہتی ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن نقصان تو ہوا ہے۔ شرمیلا فاروقی نے مزید کہا ہے کہ حکومت نے PPP سے معاہدہ کیا ہے لیکن اس معاہدے پر عمل نہیں کیا۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کرپشن 50% بھی کم ہو جائے
تو کسی IMF کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق سیالکوٹ چیمبرز آف کامرس میں صنعت کاروں سے ملاقات کے بعد نیوز کانفرنس کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا ہے کہ کرپشن کو 100% ختم کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کرپشن ہمارے ملک کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے۔ کسٹم کلیکٹر 40-50 کروڑ روپے رشوت لیتے ہیں۔ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق دے۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ملک کو کرپشن کی بیماری کا سامنا ہے۔ پرویز الہی نے مجھے بتایا کہ ایک بیوروکریٹ نے شادی کی سلامی میں 4 ارب کمائے۔ ہمیں ملک کے اندر استحکام کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک کنٹینر کو آپریٹ کرنے کے لیے 6 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا ہے۔ کسی گاڑی کو ٹریک کرنے کے لیے ٹریکٹر لگایا جاتا ہے، وہ ٹریکٹر اتار کر دوسری گاڑی میں لگا دیا جاتا ہے، اصل گاڑی کہیں اور بھیج دی جاتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مزید کہا کہ ملک کی معیشت مثبت سمت کی طرف جا رہی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہم صنعت کاروں کے مسائل سمجھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ان سے قریبی رابطہ رکھا جائے۔ حکومت صنعتوں کے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ غذائیت کے اعتبار سے مچھلی انسانی جسم کے لیے بے حد مفید ہے۔ موسم سرما میں اسے ہفتے میں ایک بار لازمی اپنی خوراک کا حصہ بنایا جائے تاکہ آپ ہر قسم کے موسمی اثرات اور خصوصاً چہرے کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کر سکیں۔ مچھلی میں سب سے زیادہ پروٹین پایا جاتا ہے جو ہڈیوں اور دل کو صحت مند بنانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ انہی مچھلیوں میں ایک نام کنگ فش کا بھی ہے جو غذائیت اور ہلکے ذائقے کی وجہ سے پسند کی جاتی ہے، اور اپنی مثال آپ ہے۔ کنگ فش سے صحت کے لیے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ضروری غذائی اجزاء سے بھرپور یہ مچھلی متوازن خوراک میں ایک قیمتی اضافہ ہے۔ کنگ فش اومیگا 3 فیٹی ایسڈ خاص طور پر EPA اور DHA کا شاندار ذریعہ ہے جو دل کی صحت اور دماغی افعال اور سوزش کم کرنے کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہر قسم کے موسمی اثرات سے محفوظ اور خصوصاً چہرے کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ کار فیٹی ایسڈز ٹرائی گلیسرائڈز کو کم کرنے، بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے اور دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ مچھلی دماغ کی نشو و نما اور کارکردگی کے لیے اہم ہے جس سے یادداشت، ذہنی صلاحیت اور موڈ بہتر ہوتا ہے۔ ایک کم چکنائی والے پروٹین کے ذریعے کنگ فش عضلات کی افزائش میں معاون ہوتی ہے۔ یہ وٹامن B12 سے بھرپور ہے جو اعصابی نظام کی کارکردگی اور سرخ خون کے خلیات بنانے کے لیے ضروری ہے۔ کنگ فش میں سیلینیم جو ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے خلیات کو فری ریڈیکل سے ہونے والے نقصان سے محفوظ رکھتا ہے اور قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ پوٹاشیم جو کنگ فش میں موجود ہے ایک اور اہم غذائیت ہے، بلڈ پریشر اور دل کے افعال کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ ان بنیادی فوائد کے علاوہ کنگ فش سوزش کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے جو گینٹھیا اور سوزشی آنتوں کی بیماری میں مبتلا افراد کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ فیٹی ایسڈ جلد کی صحت کو بہتر بنانے اور عمر سے متعلقہ میکیولر ڈی جنریشن کے خطرے کو کم کرنے میں معاون ہو سکتی ہے۔ تاہم کنگ فش کھانے کے وقت مرکری مواد کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بڑی مچھلیاں جیسا کہ کنگ فش وقت کے ساتھ مرکری کو جمع کر سکتی ہے۔ اس خطرے کو کم کرنے کے لیے چھوٹی کنگ فش کا انتخاب کریں اور اس کا استعمال محدود رکھیں۔ خاص طور پر چھوٹے بچوں کو احتیاط برتنی چاہیے۔ کنگ فش کو متوازن خوراک میں شامل کر کے آپ اس کے بے شمار صحت بخش فوائد سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور بیماریوں سے منسلک موسمی خطرات کو بھی کم کر سکتے ہیں۔ ویورز ویڈیو کے حوالے سے کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔